الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ بینہ کی پچھلی آیتیں آپ نے دیکھ لی کہ لوگوں کو کیا کہا گیا اور انہوں نے کیا کیا. مخصوصاً لوگوں کو کتابیں دے دی گئی، انہوں نے ان کتب کا بھی برا حال کیا، انجام اچھا نہیں نکلا. اب یہ کہ پچھلی کتابوں میں یا قرآن کریم میں ان لوگوں سے کیا طلب کیا گیا تھا، کیسی باتیں ان کے سامنے رکھی گئی تھی کہ وہ باتیں یا وہ عمل ان کے لیے بھاری پڑی، ان سے انجام نہیں ہو پا سکی. ایسی کوئی بات تھی، کیا معاملہ تھا؟ وما امروا الا ليعبدوا اللہ. ان لوگوں کو کچھ اور تو نہیں کہا گیا، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کر لیا کرو. اللہ کی بندگی کے لیے انہیں کہا گیا. تورات میں، انجیل میں، زبور میں تمام انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے اللہ کی طرف سے، جن کے پاس جو حکم تھا وہ تو بھی یہی کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اور اللہ کی بندگی کے جو شرائط اللہ نے طے کیے اسی طرز پر اللہ کی بندگی کر لیا کرو. اپنے طرف سے کوئی بات نہ گڑو، کوئی فتنہ یا فساد یا بدعت ایجاد نہ کرو، اللہ کی بندگی کرو اس طرح جو اللہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے. اسے فرمائے مخلصین لہ الدین. جب اللہ کی بندگی کر لیتے ہو تو اللہ کی بندگی بھی ایسے کر لیا کرو کہ خالصتاً اس کی رضا ہی مطلوب ہو. کوئی بلیک میلنگ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فراڈ اور فریب نہ ہو، لوگوں کو غلط رستے دکھانے کا مقصد نہ ہو. بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوئے پچھلی امتوں میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، کہ انہوں نے دینی احکامات تبدیل کی اور اپنے طرف سے دین گڑھ لی اور لوگوں کو اس کا تابع بنانا چاہا، کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں کو فریب دینے میں کامیاب بھی ہو گئے. قادیانیوں کو دیکھیں یا ان جیسے بہت سارے دیگر فرقے پیدا ہوئے، ان لوگوں کو دیکھیں. یہ فریب خورد قسم کے لوگ تھے. یا ان سے پہلے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، خود گمراہ تھے، اوروں کو گمراہ کرنے کے سبب بنے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. جو انسانیت کو حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے وہ یہی بات تھی کہ اللہ کے لیے بندگی خاص کر لیا کرو، اور طریقہ اور ترتیب بھی اللہ رب العزت نے جو بتا دیا ہے، بندگی اسی شرائط اور ترتیب کے مطابق ہونی چاہیے. وہ بھی کیسے؟ ایک نشانی اور بھی موجود ہونا چاہیے. حنفاء کا معنی اللہ کی بندگی کا جو طریقہ ہے، جس کو آپ اسلام ہی کہہ دیں، یعنی اسلام ہر ایک کی تعبیر کے مطابق نہیں، اسلام جو اصل حقیقت اسلام ہے جس کو پوری دنیا جاتی ہے، قرآن و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز و ترتیب پر عمل، اسلام کے احکامات کا. اسلام کو لے لیں
اور حنفاء کا معنی تمام طریقہ زندگی، تمام انداز فکر سارے چھوڑ دیے جائے اور اسلام کی طرف مائل ہو جائے. یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی، ملت ابراہیم حنیف. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہوا کرتا تھا. ہر طرح کی شرک، کفر، غیر اللہ، خرافات، ان تمام چیزوں سے یکسو اور اسلام کی طرف متوجہ. حنفاء، انسانیت کے لیے ہر ایک انسان سے اللہ کا یہی طلب ہے کہ تمام افکار باطل سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو اور اللہ کی بندگی کا جو طرز و طریقہ قرآن کریم میں نازل ہوا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو اسی قالب میں، اسی سانچے میں ڈال دیا کرو. اور جب یہ کام کر لیا ان کو یہ بتا دیا گیا تھا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. نماز قائم کر لیا کرو. اب نماز قائم کر لیا کرو کا معنی پہلی بات تو یہی ہوگی کہ نماز کا ماحول بنا دو. اور نماز سے متعلق دوسری بات یہ کہ اس کے جو شرائط ہیں، ادا کرنے کی شرائط اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ان کو قابل قبول بنانے کی شرائط، تمام کی رعایت رکھی جائے. پاک صاف ستھرے کپڑے، کسی بھی پلیدی گندگی جسم میں بھی نہ ہو، کپڑے میں بھی نہ ہو، جس جگہ نماز پڑھتے ہو وہیں پر بھی نہ ہو، وضو کی حالت میں ہو، پاکیزہ ہو جائے. اور جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے اندر وہی باتیں بول لیا کرو جو اللہ رب العزت نے ان کے فرمانے کا حکم دیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھو، قرآن کی دیگر آیتیں پڑھو، جس جگہ جس عمل کا حکم ہے وہی کرو. رکوع میں تسبیحات پڑھو، سجدے میں تسبیحات پڑھو، قیام کی حالت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہ کہا کرو، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم نہ کہا کرو. ان کی جگہ رکوع اور سجدہ. ان تمام شرائط کا لحاظ رکھا کرو اور عمل اللہ کے لیے کر لیا کرو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. اور اللہ نے جو مال دیا ہے، اسباب دیا ہے، اس کا حق بھی ادا کر لیا. فرمایا ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ. یہی ہے مضبوط اور محکم دین. یہی دین ہے جو دنیا میں باقاعدہ ایک شارع عام کی حیثیت رکھتی ہے اور آخرت میں ایک ذخیرہ ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک دولت ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا جس سے آپ اخروی کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہیں. ان شرائط کے مطابق جب آپ جا رہے ہوتے ہیں منزل آخرت کی طرف، جہنم سے خلاصی، قبر کے آسودہ زندگی، جہنم سے خلاصی، پل صراط سے عبور، جنت تک پہنچنا، سب آسان ہوں گے آپ کے پاس. ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، شرک نہیں ہے، حقوق العباد نہیں ہے، کفر نہیں ہے، آپ کا بلا، آپ کا بیڑا پار. یہی ہوتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور جنت پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، یہی ہے کامیابی. اس سے علاوہ کوئی بھی کامیابی نہیں ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اختلافات کا شکار کیا، اللہ کی باتیں قبول نہیں کی اور دلیل اور حجتوں کو بھی خاطر میں نہیں لائے، ان کو کسی اور بات کا حکم نہیں ملا تھا. حکم ان کو ان باتوں کے لیے ملا تھا. انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، انجام آخرت میں موجود ہے. دو طبقے کے انسان بن گئے، ایک بدترین مخلوق، ایک بہترین مخلوق. اگلے نشست میں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی. اللہ رب العزت ان لمحات کو اور ان ٹوٹی پوٹی گزارشات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کی سبب بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.